السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر شہزاد یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستوں، آپ سب کو میرے اور ہم سب کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ تو ہم نے اس پر میں نے اس یوٹیوب چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں میں آپ کو HTML5 وہ مکمل طور پر سکھاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ CSS، بوٹ اسٹریپ، جاوا اسکرپٹ اینڈ لاسٹ وہ PHP ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ فرسٹ ٹیوٹوریل ہے HTML5 کا، جس میں ہم جو HTML5 ہے اس کا انٹروڈکشن کریں گے کہ اس میں وہ کیا کیا ہوتا ہے HTML5 کا کے لیے کون سے براؤزر استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹیگز کس طرح لگائے جاتے ہیں، HTML5 کی ہسٹری کیا ہے، تو مکمل طور پر اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ اس کا پہلا ٹیوٹوریل ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس پر ویڈیو وہ آیا کریں گے HTML5 کے اوپر، کیونکہ اس کا مکمل کورس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو لاسٹ پر ہم اس کا مکمل 1 سے 2 پروجیکٹس وہ بھی کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج سے میں اس کورس کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹس باکس میں وہ ضرور لکھیے گا، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں HTML کو۔ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو کوسچن آتا ہے وہ ہے کہ واٹ از HTML، کہ آخر یہ HTML ہے کیا۔ تو اس کا جو کی پوائنٹ فرسٹ بنتا ہے، HTML اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج فار کریٹنگ ویب پیجز، یعنی کہ HTML ایک ایسی چیز ہے جس کو ایسی لینگویج ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ویب پیج اس کا جو مارک اپ ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ HTML یہ مارک اپ لینگویج ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہوئے ویب پیج کا ڈیزائن اسٹرکچر وہ تیار کرتے ہیں۔ یہ HTML کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے ہمارے پاس کی پوائنٹ آتا ہے HTML اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، یعنی کہ HTML اس کا ایبریویشن اس کی کیا ہے، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے، وہ ہے HTML ڈسکرائبز دا اسٹرکچر آف ویب پیجز یوزنگ مارک اپ، یعنی HTML ایک مارک اپ لینگویج ہے، تو یہ مارک اپ کو یوز کرتے ہوئے ویب پیجز کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ چیز کس طرح دکھائی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے HTML ایلیمنٹس آر دا بلڈنگ بلاکس آف HTML پیجز۔ تو یہ جو HTML کے پیجز ہوتے ہیں ان کو بلاکس کی شکل میں یہ HTML وہ ڈرا کرتا ہے، بلاکس کی شکل میں ان کو ڈسپلے کراتا ہے HTML پیجز کی شکل میں۔ تو ہمارے پاس جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے HTML ایلیمنٹس آر ریپرزینٹیڈ بائی ٹیگز، یعنی کہ جو HTML کی کوڈنگ ہے اس کو ٹیگز ریپرزینٹس کرتے ہیں، کہ ٹیگز لکھیں گے تو HTML کا کوڈ وہ بنے گا، تو اس کوڈ کو وہ ہم ٹیگ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پانچواں پوائنٹ آتا ہے نیکسٹ، وہ ہے HTML tags label pieces of such content such as heading, paragraph, table and so on، یعنی کہ یہ جو ٹیگز ہے ہمارے پاس یہ اس شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، ہیڈنگ ہو گیا، پیراگراف، ٹیبل۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے، یہ اس کی فرسٹ ویڈیو ہے، اس کا صرف انٹروڈکشن ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے کہ ہیڈنگ کیا ہوتا ہے، پیراگراف کیا ہوتا ہے، ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ HTML ٹیگز وہ اس مطلب کے شکل میں استعمال ہوتے ہیں، ہیڈنگ کے طور پر، پیراگراف کے طور پر، ٹیبل کے طور پر۔ یعنی ہیڈنگ ہم نے اگر لگانی ہے تو H1 کا ٹیگ لگائیں گے، ہیڈنگ 1 کا، تو یہ H1 ہو گیا، یہ ٹیگ ہو گیا ہیڈنگ کا، ڈسپلے کرنے کے لیے ہیڈنگ کو۔ تو یہ اس کا 5 پوائنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو آئیں گی۔ تو ہمارے پاس جو اس کا چھٹا پوائنٹ ہے وہ براؤزرز ڈو ناٹ ڈسپلے دا HTML tags بٹ یوز them to render the content of the page۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براؤزرز ڈو ناٹ ڈسپلے دا HTML tags، یعنی کہ ہم جب کوڈ لکھتے ہیں، ہم نے ہیڈنگ کا سمجھو کوڈ لکھا H1، تو یہ براؤزر وہ ڈسپلے نہیں کرائے گا ہرگز۔ کوئی بھی براؤزر ہو HTML کا ٹیگز وہ براؤزر ڈسپلے نہیں کراتا، بلکہ HTML کے ٹیگز کا ڈیٹا اس کے اندر ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ صرف اسی کو دکھاتا ہے، جیسے اس کے ساتھ لکھا ہوا رینڈر دا کنٹینٹ آف دا پیج، یعنی اس پیج کے جو کنٹینٹ ہوگا ان ٹیگز کے علاوہ وہ صرف اسی کو دکھائے گا۔ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں ہم۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن آیا تھا ایکسپلین دا ایولیوشن آف HTML،
کہ HTML جو ہے وہ کب سے چلا آ رہا ہے, HTML کیا چیز ہے, کس طرح کام کرتا ہے, اس کی کیا ایولیوشن ہے. تو سب سے پہلے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج واز انٹروڈیوسڈ ان 1990 میں جو ہے یہ HTML جو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے یہ انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. تو اس کے بعد آیا تھا HTML واز ریکمینڈیڈ ایز اے اسٹڈی اسٹینڈرڈ بائی W3C ان 1997. اگر آپ نہیں جانتے کہ W3C کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے W3C, جس سے آپ جو ہے اپنا کوڈ جو ہے ویریفائی کرا سکتے ہیں. تو انہوں نے HTML5 کمپنی نے جو W3C جو ہے ویب سائٹ ہے اس پر اپنا کوڈ ویریفائی کرایا تھا. تو انہوں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا تھا کہ W3C کی کمپنی والوں نے کہ آپ HTML5 کو اپنے ویب پیجز میں یوز کر سکتے ہیں, یہ ہماری طرف سے ریکمینڈیڈ لینگویج ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے HTML5 is the next version and will be the new standard. یعنی کہ HTML5 جو بالکل نیو ورژن ہے ابھی 2019 میں اس کا کورس بنا رہا ہوں, تو یہ 2019 کا جو ہے HTML5 ورژن ہے بالکل نیو ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کی پوائنٹ نمبر لاسٹ اینڈ 4 آیا ہے میجورٹی آف دا براؤزر سپورٹ HTML5 ایلیمنٹ اینڈ ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس, یعنی کہ API. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی براؤزرز ہیں, تقریباً سارے براؤزر جو ہیں وہ HTML5 کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں سپورٹ. اس کی مطلب کہ جتنے اپنے HTML5 کے جو ٹیگز لگائے ہیں وہ تقریباً ہر براؤزر میں جو ویب سائٹ وہ چلائی جائے گی اس ٹیگز کے ساتھ وہ کام کرے گی. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ آیا تھا وہ ہے ہاؤ واز evolved over the years with the introduction of improved set of standards and specifications. تو اس کے پاس ہمارے پاس آیا تھا HTML کا ورژنز 3.0, 3.2, 3.2, 4.0 and 5.0. یہ جو سلائیڈ ہے یہ تھوڑی سی کم ہے. اس کے جو نیکسٹ سلائیڈ ابھی آپ کو میں دکھانے والا ہوں اس میں میں نے ڈیٹیل سے اسی بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. HTML ورژن سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ بھی, تو یہ جو ہے ود ہسٹری ہیں, آپ کو ہسٹری بھی ساتھ ملے گی. یعنی کہ HTML5 لینگویج میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 1991 میں بھی سٹارٹ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی جو لینگویج HTML صرف HTML5 کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے, جو لیٹسٹ ہے HTML جو ہے وہ 1991 میں انٹروڈیوس کی گئی تھی, جو لانچ ہو گئی تھی. اس کے بعد HTML 2.0 کا جو نیکسٹ ورژن ہے وہ 1995 میں لانچ ہوا تھا, اینڈ the next version is 1997 which is 3.2 HTML 3.2 and the next is HTML 4.01. یہ 1999 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اس کے بعد 2000 میں اس کا آگے نام بدل دیا گیا XHTML 2000 میں, and the last is and the more advanced is HTML5. یعنی کہ اس کو انٹروڈیوس کروائے ہوئے اب تک 5 سال تقریباً ہو چکے ہیں HTML5 کو. یہ HTML5 جو ہے 2014 میں جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے کوشچن اس کا ہے کہ اسٹرکچر آف ویب سائٹ. یہ اسٹرکچر ہے ویب سائٹ کے, یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو اس کا فرسٹ کی پوائنٹ HTML tags normally come in pairs like p tag, p and p close tag. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ p tag اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہے, کلوز آپ نے سلیش لگا کر کرنا ہے. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ سیکنڈ از دا اینڈ ٹیگ از ریٹن لائک دا اسٹارٹ ٹیگ, کہ اس اینڈ ٹیگ جو اس کا ہوگا وہ بالکل اسٹارٹ ٹیگ کی طرح ہوگا, بٹ with a 4 for the first tag in a pair in the start tag. The second tag is the end tag. یعنی کہ آپ نے جو فرسٹ ٹیگ استعمال کیا اس کو آپ فرسٹ ٹیگ کہیں گے, اور جو بعد میں اس کو کلوز کریں گے اس کو اینڈ ٹیگ بھی کہہ سکتے ہیں. And the last is word / inserted before the tag name. یعنی کہ اب جب آپ ٹیگ سٹارٹ کریں گے تو یعنی اس کو کلوز بھی تو کرنا ہے, تو اس کے لیے جب آپ ٹیگ کلوز کریں گے تو اس میں آپ نے سلیش لگانا ہے, تو یہ جو ہے آپ کا اینڈ ٹیگ کہلائے گا سلیش کے ساتھ جو کلوز ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آیا تھا امپورٹنٹ ڈیزائن آئیڈیا فار ویب سائٹ. تو اسٹرکچر جو ہے وہ ویب سائٹ کا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک ہے ہیڈر, نیویگیشن بار, مین انفارمیشن, سائڈ بار اینڈ اے فوٹر. تو یہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل نارمل ہے. ابھی میں آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں گا کہ ہیڈر کیا ہوتا ہے. تو ہیڈر میں جو ہے سب سے پہلے مین چیز جو یوز کی جاتی ہے وہ لوگو کیا جاتا ہے. ویب سائٹ کا نیم آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اس کی ڈسکرپشن بھی ہے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ویب سائٹ کی. لوگو نیم اینڈ ویب سائٹ از یوزڈ ان ہیڈر ٹیگ. Head is a tag but header is
کہ آپ کا جو کنٹینٹ ٹاپ پہ شو ہو رہا ہوتا ہے وہ وچ از کالڈ کہ یہ ویب سائٹ کا ہیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے نیویگیشن بار, جہاں سے آپ کے جو سوشل لنکس ہیں جیسے فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹوٹل جتنے آپ کے پاس جو سوشل لنکس ہیں وہ ویب سائٹ پہ جو شو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیویگیشن بار پہ. اس کے بعد ہمارے پاس آیا تھا مین انفارمیشن, جو کہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے. اس کا باڈی کے اندر ڈسپلے بنا ہوا ہے مین انفارمیشن, تو اس کے اندر ہمارے پاس آیا تھا کنٹینز لسٹ اینڈ ڈسکرپشن آف دا پروڈکٹ اور دیئر انفارمیشن, یعنی آپ جس چیز کے بارے میں ویب سائٹ بنا رہے ہیں, جس پروڈکٹ کے بارے میں بنا رہے ہیں, اس کی انفارمیشن, اس کی لسٹ اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ مکمل طور پر مین ڈسکرپشن کے اندر آتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سائڈ بار. سائڈ بار میں کیا ہوتا ہے, سوشل آئیکنز آپ لگا سکتے ہیں, سرچ بار لگا سکتے ہیں, پاپولر پوسٹ اور دا ادر یوزفل لنکس, یعنی آپ سائڈ بار پر جو چیز دکھانا چاہیں آپ دکھا سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون از فوٹر, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے ویب سائٹ میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, تقریباً موسٹلی بہت زیادہ 95% سے بھی پلس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے فوٹر کو. فوٹر میں تقریباً 100% یہ آپ لگا لیں کہ فوٹر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ویب سائٹ اور کمپنی نیم, آپ اپنی ویب سائٹ کی برانڈنگ کاپی رائٹ جو ہوتا ہے وہ اپنا ویب سائٹ کا لکھ سکتے ہیں, ریلیٹڈ لنکس آپ لگا سکتے ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں, پرائیویسی پالیسی لگا سکتے ہیں, اور کچھ بھی ڈیٹا آپ جو ہے اپنی ویب سائٹ کے لاسٹ پہ جو شو کروانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ کوسچن از اسٹرکچر آف ویب سائٹ ان HTML. HTML جو ویب سائٹ ہے, ہائپر ٹیکسٹ مارکیپ لینگویج, اس میں جو ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہے وہ کس طرح تیار ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ HTML جو سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے HTML کے ٹیگ سے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر HTML کا ٹیگ لگانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیڈر کا ٹیگ, ہیڈ, جس کے اندر ہم ٹائٹل کا ٹیگ لگاتے ہیں. ٹائٹل جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے ویب سائٹ آپ کوئی بھی اوپن کرتے ہیں اس کا اوپر لاسٹ میں براؤزر کے پاس جو ہے وہ آئیکن آ رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں. یہ پیج کے ٹاپ پہ شروع ہو جاتا ہے, شو ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈر ٹیگ کلوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس باڈی سٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر باڈی کے اندر آپ ٹیگ دیکھ سکتے ہیں کہ H1 لگا ہوا ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے دس از ہیڈنگ اینڈ دا H1 از کلوزڈ, اینڈ دا نیکسٹ ٹیگ از P, دس از اے پیراگراف اینڈ P ٹیگ کلوز, اینڈ دا نیکسٹ از P, دس از اندر پیراگراف اینڈ دا P ٹیگ از کلوز. آپ دیکھ سکتے ہیں H1 P اینڈ دا سیکنڈ P ٹیگ یہ ادھر ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے باڈی ٹیگ کلوز. آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے, جو بھی آپ نے کوڈنگ جو ڈسپلے کروانی ہے ویب سائٹ کے اوپر وہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ باڈی کے اندر لکھنی ہوگی. یہ ہیڈر ٹیگ جہاں پہ کلوز ہو رہا ہے, اس کے بعد جو باڈی ٹیگ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے آپ نے اندر لکھنا ہے, جیسے جہاں سے یہ باڈی ٹیگ کلوز ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے H1 ہے, اس کے بعد P ٹیگ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ P ٹیگ ہے, اس کے بعد یہ جو باڈی ٹیگ کلوز ہو رہا ہے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں کے جہاں باڈی کا ٹیگ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے, اس میں آپ جو بھی اسٹرکچر لکھیں گے وہ ہمارا ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ شو ہوگا. اینڈ دا لاسٹ از HTML, جو ہم نے یہاں پر اسٹارٹ میں جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا, اور اینڈ پر اس کو کلوز لازمی کرنا ہے, کیونکہ جو HTML کے موسٹلی ایلیمنٹس جو ہیں, ٹیگز جو ہیں وہ اسٹارٹ کرنے کے بعد کلوز کیے جاتے ہیں, ورنہ وہ کام صحیح نہیں کرتے, آپ کے جو ایررز ہیں وہ ویب سائٹ میں آ سکتے ہیں. اینڈ دا نوٹ, یہی آپ کو میں نے پہلے بات بتائی تھی, اونلی دا کنٹینٹ انسائڈ دا باڈی سیکشن, دا وائٹ ایریا ابو از ڈسپلیڈ ان ا براؤزر, یعنی کہ جو وائٹ ایریا آپ کے سامنے باڈی کے اندر ڈسپلے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹرکچر آف ویب سائٹ. ویب سائٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ کس طرح ڈیفائن ہوتا ہے. تو اس میں پہلا اسٹرکچر جو ہے HTML tags normally come in pairs like P tag start and the P tag close, کہ یعنی کہ آپ نے جس ٹیگ کو اسٹارٹ کرنا ہے اس کو آپ نے لازمی جو ہے وہ کلوز بھی کرنا ہے. HTML کے جو موسٹلی ٹیگز ہیں وہ اسٹارٹ کے ساتھ کلوز بھی کیے جاتے ہیں, ورنہ وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے, اور ان میں ویب سائٹ میں جو ہے وہ ایرر آنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از دا اینڈ ٹیگ از ریٹن لائک دا اسٹارٹ ٹیگ, کہ جو فرسٹ ٹیگ ہے اس کو سیکنڈ ٹیگ کو جو ہے وہ فرسٹ ٹیگ کی طرح ہی لکھنا ہے, بٹ ود فار دا فرسٹ ٹیگ ان اے پیئر از دا اسٹارٹ ٹیگ, یعنی فرسٹ ٹیگ جو ہے وہ آپ کو اسٹارٹ ٹیگ ہوگا, دا سیکنڈ ٹیگ از دا اینڈ ٹیگ, یعنی کہ آپ کا آخری جو ٹیگ ہے جہاں پہ آپ نے ٹیگ کو کلوز کرنا ہے سلیش کے ساتھ, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اینڈ ٹیگ ہے. تھرڈ پوائنٹ از ورڈ سلیش انسرٹیڈ بیفور دا ٹیگ نیم, یعنی جب آپ نے ٹیگ کلوز کرنا ہے اس کو کلوز کرنے کے نام جو اس کا ہے, جس طرح ہم نے P ٹیگ کو کلوز کرنا ہے تو ہم P لکھنے سے پہلے سلیش لگائیں گے, کلوزنگ ٹیگ ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو سلیش لگانے کے بعد P لگائیں گے, تو یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ کہلائے گا.
اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے فارمیٹ فار HTML ٹیگس کے HTML ٹیگس کے بارے میں اس کا جو فارمیٹ ہے وہ کس طرح یوز ہوتا ہے, اس کا کیا فارمیٹ ہے. تو اس کا میں نے اسٹرکچر سامنے آپ کے بنایا ہوا ہے. سب سے پہلے بریکٹ اسٹارٹ, اس کے بعد ٹیگ نیم, کلوز اینڈ دا سینٹر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کنٹینٹ گوز ہیئر. تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی ٹیگ نیم کی جگہ آپ HTML کا کوئی بھی ٹیگ لکھیں گے جو کہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. تو اس کی جگہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹیگ نیم کی جگہ کوئی بھی ٹیگ HTML کا یوز کر کے لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہاں پہ کنٹینٹ نہیں لکھنا, یہاں پہ آپ نے پیراگراف نہیں لکھنا. یعنی کہ ان دونوں ٹیگ جہاں ایک اسٹارٹنگ اینڈ دا نیکسٹ, جہاں پہ آپ کا ٹیگ کلوز ہو رہا ہے, یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کو میں بھی دکھا رہا ہوں کہ ٹیگ اسٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے ٹیگ نیم, اینڈ سیکنڈ کنٹینٹ گوز ہیئر, اس کے اندر آپ نے سارا ڈیٹا لکھنا ہے. اینڈ دا لاسٹ سلیش کے بعد جو ہے وہ ٹیگ نیم, یعنی کہ سلیش لگانے کے بعد اس کو کلوزنگ ٹیگ آپ کہہ سکتے ہیں, کلوزنگ ٹیگ ہی کہیں گے. سلیش لگانے کے بعد آپ ٹیگ کا نام لکھیں گے تو یہ آپ کا کلوزنگ ٹیگ بن جائے گا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے دا ڈاک ٹائپ ڈکلیریشن. یہ ڈاک ٹائپ جو ہے یہ HTML5 کا ایلیمنٹ ہے. اٹ مسٹ اونلی اپیئرنس ونس, یعنی کہ اس کو صرف ایک دفعہ لکھیں گے اور وہ بھی ویب سائٹ کے سٹارٹ میں HTML کے لکھنے سے پہلے آپ لکھیں گے. اٹ مسٹ اپیئر ونس ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج, یعنی کہ پیج کے اوپر بفور اینی HTML ٹیگز, یعنی کہ HTML ٹیگز کوئی بھی وہاں سے سٹارٹ نہ ہوا اور کسی بھی ٹیگ کے بعد میں نے لکھنا. آپ نے سب سے ویب سائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈاک ٹائپ کا یہ ڈکلیریشن ہے, یہ بریکٹ اسٹارٹ ایکسکلیمیشن جو سائن ہے یہ آپ نے لگانا ہے, یہ ایکسکلیمیشن سائن ہے, یہ لگانے کے بعد آپ نے یہ ڈاک ٹائپ لکھنا ہے. اس کے بعد HTML لکھنا ہے. یہ آپ کا ٹیگ جب آپ لکھ لیں گے تو یہ براؤزر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ HTML5 کا ٹیگ ہے. تو یہ براؤزر جو ہے وہ ویب پیج کو جو ہے یہ اس ویب پیج کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ویب سائٹ پہ ہے SEO کے حوالے سے بہت اہم ہے, ویب سائٹ کو بہت جلدی جو ہے وہ رینک کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کلاس آ جاتی ہے وہ ہے ہاؤ مینی کوڈ ایڈیٹرز یوزڈ فار کوڈ فار ویب سائٹ. تو اس کے لیے آپ کو اسٹے ٹیوٹ رہنا پڑے گا کیونکہ نیکسٹ جو کلاسز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ کو میں نے نیکسٹ کلاس کا نام بھی بتا دیا, ہاؤ مینی کوڈ ایڈیٹرز یوزڈ ٹو کوڈ فار ویب سائٹ. کے ویب سائٹ کے لیے ہمارے پاس ایسے کون کون سے کوڈ ایڈیٹرز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں ویب سائٹ کا کوڈ لکھنے کے لیے. تو کون سا ہمارے لیے بیسٹ رہے گا, کون سا انڈسٹری میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے, تو اس سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کو بس ہمارے ساتھ لگے رہیں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ میں بتائیں. میرا ای میل ایڈریس آپ کو شو ہو رہا ہوگا اباؤٹ سیکشن میں, یا آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نمبر کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.